انجینئر مرزا نے پی ایچ ڈی تھیسس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا، ہم وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ سماعت کیجئے۔ آپ چھیڑ رہے ہیں پی ایچ ڈی تھیسس اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ استنجے کے پتھر کتنے ہیں، وہ تو میں آپ کو دو بتا دوں گا۔ ہم نے پی ایچ ڈی تھیسس ہے، یہ پورا ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے کو سمجھیں۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت حسین ابن علی کا خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ شریعت کے خلاف جو تیرے دور ملوکیت میں کام ہو رہے ہیں اور میں خاموش ہوں، اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کر رہا، میں اپنے بھائی کی صلح پہ آج بھی قائم ہوں، لیکن جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا اسے پورا کرنا۔ اب اس پورے ماحول کے اندر سیدنا حسین ابن علی کا ایک خط ہے جو اس وقت انہوں نے حاکم وقت کے نام لکھا، جو تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، جسے البدایہ والنہایہ بھی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حضور شرمندہ ہوں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ جس طریقے سے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف یہ حکومت چل رہی ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کے اوپر قائم ہوں جو اس نے تمہارے ساتھ کی تھی، لیکن میں اللہ کے حضور شرمندہ ہوں کہ میں جواب کیا اللہ کو دوں۔ عزیزان محترم، اس کے اندر ابن کثیر کے حوالے سے یہ روایت نقل کر رہا ہے۔ البدایہ والنہایہ سے پہلے تاریخ الاسلام کے اندر امام زیبی نے اسے روایت کیا اور ساتھ انہوں نے اس کے راوی کو بھی بیان کیا۔ اس کا راوی سے روایت کرنے والا جو بنیادی ہے وہ ہے الواقدی۔ واقدی کون ہے اس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مرزا صاحب کے سامنے جو ٹیبل پر مشکات پڑی ہے، اس کے اندر 3 جگہوں پر اسے کذاب کہا گیا ہے، جھوٹا کہا گیا ہے۔ عزیزان محترم، مرزا کو چاہیے غیرت کرے۔ نیچے یہ دیکھیں ڈسپلے کے اوپر نمبر چل رہے ہیں ان حدیثوں کے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب مرزا کو چاہیے یا تو رجوع کر لے حقیقتاً مسئلہ سے، نہیں تو پھر اپنی ٹیبل سے اس مشکات کو ہٹا دے جس کو یہ زینت بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دکھاتا ہے مشکات میں ہے، یہ بات مشکات میں ہے۔ عزیزان محترم، اور ساتھ ساتھ مرزا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تاریخ دان کی کوئی بات مستقلاً سچی نہیں ہوتی، تاریخ کے اندر یہ جو جی میں آتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، بلکہ اتنے تک بھی کہتا ہے کہ گند بلا۔ لیکن تاریخ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ابن جریر نے خود سٹارٹنگ میں لکھ دیا کہ میں صرف سند کے ساتھ واقعات نقل کروں گا، ان کی صحت کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ سند بیان کر دی ہے، وہ آپ خود دیکھیں کہ وہ سند ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ وہ کبھی بھی آن نہیں کرتے کسی بھی واقعے کو کہ وہ واقعہ آن کر کے اس سے رزلٹ نکالیں اور پھر اسے امت میں پھیلائیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ انہوں نے جھوٹ، سچ، گند بلا، اچھی ہر بری چیز سب کچھ جمع کر دی۔ تاریخ اسی طریقے سے لکھی۔ عزیزان محترم، آپ نے سنا کہ یہ مرزا نے کہا ہے کہ گند بلا۔ مرزا کو ہم نے واقدی کے حوالے سے اسے کذاب ثابت کر دیا، اب گند کھا رہا ہے تو یہی کھا رہا ہے اور اس کے فالورز بھی گند کھا رہے ہیں، یہ خود بھی گند کھاتا ہے اور اپنے فالورز وغیرہ کو بھی گند کھلاتا ہے۔ تو مرزا کو چاہیے کہ گند نہ کھائے، یہ حلال کھائے اور یہ من گھڑت واقعات بیان نہ کرے۔ ویسے تو دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہمیں ضعیف حدیث بیان کرنے کا کیا مقصد، ہمارے پاس بہت مواد پڑا ہے۔ ساڑھے کو صاف ستھرا اتنا مواد ہے کہ وہی نہیں مکتا، عمر نو بھی مل جائے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مطلب جس طرح ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ عزیزان محترم، اصل میں اس کا پی ایچ ڈی تھیسس من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس نے جو واقعہ امام حسین علیہ السلام کا بیان کیا تاریخ کی کتاب سے، یہ بھی اس کا جھوٹا ثابت ہوا۔ بس یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ اپنا نام بنانے کے چکر میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نام نہاد ثقالت سے بچائے۔